موٹر کی کمی ہے، موٹر کی کمی ہے، موٹر کی 95% وہی ہے. یہ تو فرمانے خدا کا. آئیے میں حدیث پاک بتا دوں تو ہم علماء کرام کو یہ فریضہ بنتا آج کے دور میں کہ ہر جگہ اس حدیث پاک کو بیان کریں اور اپنی ملت کے ہر فرد تک اس حدیث پاک کو پہنچائیں. بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کانفرنس ہوتے ہیں، لیکن شاید ہی عوام تک یہ حدیث پاک پہنچتی ہے. ترمذی شریف ہے، شاید اتنا کی بڑی مشہور کتاب. راوی حدیث حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کے الفاظ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی آمرکم بخمس بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ اللہ امرنی بہذا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج نہیں 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا مسلمانوں تمہارے لیے ضروری ہے 5 باتوں کو اپنا لو. میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم 5 باتیں اپنا لو، 5 باتوں کو مان لو. اللہ امرنی بہذا اور یہ میرے رب کا بھی. یہ حدیث اللہ کے نبی نے حکم ارشاد فرمایا ہے. خبر اور حکم میں فرق ہے کہ نہیں؟ علماء کرام سے میں پوچھ رہا ہوں خبر اور حکم میں فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ 5 باتیں تم پر فرض ہے، تمہارے لیے ضروری، اسے اپنا لو. حکم دے کر کے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ضروری ہے یہ 5 باتیں تم اپنے اندر اپنا لو. پہلی بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بالجماعت، اپنی ایک جماعت بنا لو، اپنی ایک تنظیم بنا لو، اپنی ایک پارٹی بنا لو. ایمان سے بتانا اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ہمیں ارشاد فرمایا تھا مسلمانوں اپنی ایک پارٹی بنا لو، اپنی ایک تنظیم بنا لو. اگر آج ہماری کوئی مضبوط پارٹی ہوتی تو یہ دن ہمارے سامنے ہوتے، یہ خراب حالات ہمارے سامنے ہوتے. آج تو ہماری یہ حالت ہے، اتنے ڈرے شہر میں رہتے ہیں معمولی ایک پولیس سے بات نہیں کر سکتے. ہماری آنے والی نسلوں کا حال کیا ہوگا، ہمارے آنے والی اولادوں کا حال کیا ہوگا؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا اگر ہماری کوئی پارٹی ہوتی تو یہ دن ہمارے سامنے ہوتے؟ دوسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اور اپنی تنظیم کی باتیں سننا سنانا یہ بھی تم پر ضروری ہے، لیکن سننے کے لیے گھر گھر جا کے دعوت دینی پڑتی، پھر بھی لوگ نہیں آتے. یہ ضروری ہے. علماء کرام کا یہ فریضہ ہے کہ اس حدیث پاک کو قوم کے ہر فرد تک، ملت کے ہر فرد تک اس حدیث پاک کو پہنچایا جائے. جو طریقہ پہنچانے کا ہو، چاہے وہ منبر رسول سے بات کہی جائے یا مسجد کے محراب سے یہ بات کہی جائے یا اجلاس عام میں یہ بات کہی جائے یا اجلاس خاص کر کے یہ بات، لیکن پہنچانے ضروری ہے کہ نہیں ضروری. تیسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اور اپنے امیر کی اطاعت کرو. لیکن امیر کے لیے قرآن میں شرط لگا دیا کون سا امیر ہو آپ کی جماعت میں سے. ایرا غیرا نتھا خیرا آپ کا امیر نہیں ہو سکتا، آپ کا نیتا نہیں ہو سکتا. قرآن نے روک لگا دی ہے. حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو. یہ ہم پر فرض ہے اپنے امیر کی اطاعت، لیکن المیہ تو یہ ہم نے امیر مانا ہو تب اطاعت کرے اس کی نا. ہم امیر مانے کہاں اپنی جماعت میں سے کسی کو؟ جب امیر چننے کی بات آئی تو کبھی ہم نے اکھلیش یادو جی کو اپنا امیر مان لیا، کبھی راہل جی کو اپنا امیر مان لیا، کبھی بہن مایاوتی جی کو اپنا امیر مان لیا، کبھی سونیا گاندھی کو اپنا امیر مان لیا. اور ہماری جماعت میں سے امیر بننے کے لیے جب ہمارا بھائی آیا، ہماری جماعت میں سے ہمارا کوئی نیتا آیا تو ہم نے اس کو کیا کہا؟ یہ بھاجپا کا دلال ہے. ماشاء اللہ کیا کہا؟ بول دو کیا ہے بات صحیح ہے کہ غلط رہا؟ ہم نے یہی تو کہا. کسی دلیل کسی انگریز پچھڑے نے یہ بات نہیں کہی ہے. اگر کہا ہے تو مسلمان بھائیوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر محمد علی بھاجپا کا ایجنٹ ہے، بھاجپا کا دلال ہے، 20 پارٹی بھاجپا کی پارٹی ہے. اس نے کہا مسلمان بھائیوں نے کہا کیا یہ چہرہ کسی ایجنٹ کا لگ رہا ہے، کسی دلال کا چہرہ دکھ رہا ہے؟ آدمی دلالی کس لیے کرتا ہے؟ یا تو شہرت کے لیے یا تو مال و دولت کے لیے. یہ تو چیزیں تو ہوتی ہیں ہماری سمجھ میں جو بات آئی. اگر آپ لوگ سمجھ کوئی بات ہو تو بتا دیں. یہی تو چیزیں تو ہیں، یا تو شہرت اسے مل جائے یا تو مال و دولت مل جائے. 20 پارٹی کا وجود کب ہوا؟ 2008 میں. ڈاکٹر محمد ایوب صاحب کو آپ لوگ کب سے جانتے ہیں؟ 2008 سے جانتے. اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. نہیں جانتے.
پیس پارٹی کا وجود نہ تھا، پیس پارٹی پیدا بھی نہ ہوئی تھی، پیس پارٹی کا جنم بھی نہ ہوا تھا، تب بھی میرے قائد اعظم ڈاکٹر محمد ایوب کو ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے جانا کرتے تھے، ایک سرجن کی حیثیت سے لوگ جانتے تھے، اور یہی نہیں مسلمان نے فرشتہ کہا کرتا تھا اور غیر مسلم نے بھگوان کہا کرتا تھا. یہی تو بات تھی. آج کمی کیا ہو گئی؟ کیا یہ امیر بننے کے قابل نہیں ہے؟ ہمارے سیاسی امیر بننے کے لائق نہیں ہے؟ اکھلیش یادو آپ کا امیر ہو سکتا ہے، مایاوتی جی آپ کی امیر بن سکتی ہے، تو کیا ان سے کم پڑھا لکھا ہے میرا رہنما؟ آئی ایس ہے، ایم بی بی ایس ایم بی ساری ڈگریاں، سب کی سارے نیتاؤں کی ڈگریاں ایک طرف رکھ دو، اکیلے ڈاکٹر محمد ایوب کی ڈگری کو ایک طرف رکھ دو تو بھاری کون سی ڈگری ہوگی؟ کس کی ڈگری بھاری ہوگی؟ بول دو پیاری، کس کی ڈگری بھاری ہوگی؟ ڈاکٹر محمد ایوب کی ڈگری. وہ ایسا نیتا ایسا امیر ہمارے پاس ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ یہ بھاجپا کا دلال ہے، بھاجپا کا ایجنٹ ہے. الزام لگا رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو. آپ نے کبھی سوچا الزام لگانے والے اور بہتان لگانے والے پر اللہ نے کیا تاکید فرمائی ہے، کیا سزا بتائیے؟ چوتھی بات اللہ کے نبی نے فرمایا والہجرت، اور ہجرت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابی جو تھے عربی تھے، بات چیت عربی تھی، بول چال عربی تھی، ہم سے بہتر وہ عربی جانتے تھے. کچھ ایسے صحابی تھے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، پھر کوئی تسلی نہ ہوئی، پھر کوئی اطمینان نہ ہوا. اللہ کے نبی سے عرض کرتے الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے، سب سے افضل و اعلیٰ ہجرت کون سی ہے؟ تو نبی پاک کا جواب دیکھو، ان نبیوں کے سردار کا جواب دیکھو، تاجدار انبیاء ہے، ارشاد فرماتے ہیں ان تہاجر پاک ربو، ہم وہ کام نہ کرو تو تمہارے اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ کام نہ کرو تو رسول پاک کو پسند نہیں ہے. سب سے بہترین ہجرت یہی ہے کہ اللہ کے رسول کے ناپسندیدہ کاموں کو پسند کرو، سب سے بہترین ہجرت. اور آج بھارت کا مسلمان 78 سالوں سے وہی کام کر رہا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے رسول کو پسند ہے. کیا غیروں کی حمایت کرنا اللہ کو پسند ہے؟ غیروں کو طاقت دینا اللہ کو پسند ہے؟ بولو. میں حوالے کے طور پر قرآن کی ایک آیت بتا دوں، سورہ توبہ 12 نمبر 10 آیت نمبر 22. ہم سرکار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء یستحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. فاتح کرام بھی موجود ہوں گے، علماء کرام بھی موجود ہیں. 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 22 ہم سرکار ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، اپنے باپ اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ سمجھو. اگر وہ ایمان والے کے مقابلے میں کسی غیر ایمان کو پسند کرتے ہیں، ایمان والے کے مقابلے میں کسی غیر ایمان کو طاقت دیتے ہیں، ایمان والے کے مقابلے میں کسی غیر ایمان کی حمایت کرتے ہیں، تو آپ کا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، آپ کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ تمہارا سگا باپ ہوگا لیکن وہ تمہارا دوست نہیں ہے، سگا بھائی ہے لیکن وہ تمہارا دوست نہیں ہے. اس لیے وہ دوست نہیں ہے کیونکہ وہ ظالموں کا ساتھ دے رہا ہے، اور ظالموں کا ساتھ دینے والا ظالم ہوتا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا کہ اگر تمہارا سگا باپ بھی ہو، اگر وہ ایمان والوں کے مقابلے میں کسی غیر ایمان کو طاقت دے رہا ہے، حمایت کر رہا ہے، آپ اپنے سگے باپ کو چھوڑ دو، اپنے سگے بھائیوں کو چھوڑ دو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور بھارت کا مسلمان وہی کر رہا ہے جو قرآن جس کی مخالفت کر رہا ہے، حدیث مصطفیٰ علیہ السلام جس کی مخالفت کر رہی ہے. آج ہم وہی تو کر رہے ہیں، تو بربادی ہمارے سروں پر نہیں آئے گی تو کس کے سر پر آئے گی؟ آگے سمجھ میں آ رہی پہلے آگے سمجھ میں آ رہی. یہی تو بتانے ہمارا قائد آج گلی 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 گاؤں گاؤں جا کر کے دھول چاٹنا، یہی بتانے کے لیے کہ میری سمجھ میں آ گئی، ہو سکتا ہے ہماری قوم بھی یہ بات سمجھ جائے، قوم بھی ہماری یہ بات سمجھ جائے، ہمارے قوم کا ہر فرد یہ بات سمجھ لے، اور جو گناہ 78 سالوں سے ہم کرتے آئے ہیں اس کا کفارہ ہو جائے، اس کا کوئی حل ہمیں نکل آئے، میسر ہو جائے. آج تک تو ہم کرتے رہے گئے قرآن کے موافق تھا کہ مخالف، قرآن کے مخالف تھا کہ موافق. قرآن تو کہہ رہا تھا کہ آپ حمایت نہ کریں،
ووٹ سے بڑی کوئی حمایت ہے؟ جمہوری ملک میں ووٹ سے بڑی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ ایمان والوں کے مقابلے میں پہلے ایمان کو تقویت نہیں دے سکتے، ان کی حمایت نہیں کر سکتے، اور آپ 71 سالوں سے کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے خدا، فرمانے مصطفیٰ کے مطابق نہیں نہیں، تو اللہ کے رسول کے فرمان کو نہ مانے تو کیا ہو؟ نہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار رہے گا، مرنے کے بعد اس کا انجام یہاں سے بھی بدتر ہوگا۔ یہی تو ہمارا قائد بتا رہا ہے۔ یہ جو گناہ ہم لوگ کیے ہیں، اس کا کوئی گناہ ہم کیے ہیں نا، تو کفارہ کوئی اور ادا کرے گا کہ ہمیں ادا کرنا پڑے گا؟ جی تو کیسے ادا کرے گا؟ میں آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، ایک عالم دین ہونے کے ناطے آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس گناہ کا کیا کفارہ ہے؟ اس کی کیا صورت ہے؟ کون سی فکر ہم اپنائیں؟ کیا جیسا اور قومیں کامیاب ہو گئی ہیں اور ذات برادری کے لوگ کامیاب ہیں، ہم بھی کامیاب ہو جائیں؟ ہماری آبادی 25%، ہم کہیں نظر نہیں آ رہے۔ یادو بھائیوں کی آبادی 7%، ہر تھانے، ہر تحصیل، ہر محکمے میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ کوئی حل کارروائیوں کا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس کوئی فکر یا کوئی ایسا عمل ہو تو بتا دیں، ہم لوگ اپنا لیں، ہم بھی ہر جگہ موجود ہو جائیں۔ اور آج وہ 78 سالوں سے گناہ کرتے آئے ہیں، اس کا کوئی کفارہ آیا ہے ان کے پاس؟ علماء کرام سے پوچھتا ہوں، کیا کیا ہے؟ بڑی تیزی کے ساتھ مجھے بیٹھ کر کوئی طریقہ ہے کہ ہم باعزت ہو جائے، باوقار ہو جائے؟ آج داڑھی ٹوپی والوں کو لوگ آگے بن رہے ہیں، ہم لوگ موقع دیا تھا۔ ہم لوگوں نے یہ بتایا کہ ہم لوگوں کی کارکردگی جو ہے، سیاسی کارکردگی اور اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم جب مسلمان ہو گئے تو ہماری حکمت اور طریقہ کار حدود شریعت کے اندر ہے، جائز ہے۔ اس کے باہر کچھ بھی ہوتا ہے وہ ابلیس کا طریقہ ہو سکتا ہے، ایمان والے کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہم تو یہاں بغاوت کر رہے ہیں، سیدھا سیدھا وہ کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، جس کے لیے ہمارے رب نے منع کیا اور ہمارے نبی نے منع کیا۔ مگر جو قوم اس پر چلی، اسے رب پر اور ہمارے نبی پر ایمان نہیں ہے، مگر جس نے بھی اپنے میں سے اپنا امیر چنا، نیتا چنا، اپنی پارٹی بنائی، وہ قوم چاہے کسی بھی حالت میں رہی ہے، وہ دنیا میں کامیاب ہو گئی ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے یہی کہا تھا کہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ ہم سماجی اور سیاسی زندگی ہم اپنے رب کے حکم اور نبی کے طریقے سے نہیں مانتے، تو نہیں چل رہے، اور ہمارا یقین ہے کہ ہم چلتے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہم سبھی پہ ہے۔ تو آپ لوگوں کا خیال کیا ہے؟ یا تو آپ ثابت کریے کہ آپ لوگ صحیح ہو، غیروں کو طاقت دینا، ان کی سرکار بنانا، انہیں حاکم بنا کر کے پورے ملت اسلامیہ کو ان کا محکوم بنا دینا، یہ ہمارے دین اور سماج کے لحاظ سے درست ہے، تو اس کی آپ حمایت کریے، اس کا آپ سبھی لوگ ثبوت دیجیے۔ کیوں میں کسی کے بات سے ثبوت دیجیے گا؟ اگر نہیں ثبوت ہے، اگر آپ مانتے ہو کہ ہم لوگوں نے جو بات کی ہے، جو ثبوت دی ہے وہ صحیح ہے، تو کیا ہم اسی طریقے سے اپنے زندگی کا خاتمہ کر لیں؟ کیا ہم اس راستے کو نہ بدلیں؟ کیا مرنے کے بعد ہمیں اس کا حساب کتاب نہیں دینا ہوگا؟